الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا انتہائی کروڑاں احسان کہ اس اساں زندگی نے وچ ایک ویری پھر میلاد شریف نہیں مبارک ساتھ عطا فرمائیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جتنا شکر ادا کریے اتنا کم ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا اس رب تعالیٰ نی رحمت اور اس نے فضل نے اتے چاہی نہ اے وے کہ خوشی کریے، فرمایا کہ خوشی کرو۔ دوسری جگہ تے قرآن مجید اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا اور متعدد مقام تے بلکہ اسلام نہ نصاب ہی آ فرمایا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ خوشیاں نہ مناؤ کیونکہ خوشیاں منانے اللہ وہ اللہ تعالیٰ ناپسند ہے۔ بے جا خوشیاں، بے جا ہاسے مذاق، بے جا فضول ہنجے خوشیاں منانے اللہ تعالیٰ ناپسند ہے۔ لیکن اس مقام تے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا کہ فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دیو جدوں اللہ نہ فضل ملے اور اس نی رحمت ملے تو پھر خوب خوب چرچے کرو، پھر خوب خوب خوشیاں مناؤ۔ فرمایا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات اقدس نے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے رحمت ہے۔ فرمایا نا کہ جدوں اللہ نے رحمت ملے اور اس نا فضل ملے فرمایا اس لیے خوشیاں کرنیاں۔ قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت ہے۔ اور قرآن مجید پارہ نمبر 22 آیت نمبر سورہ احزاب نی آیت نمبر 47 نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور فرمایا کہ ایمان والیاں خوشخبری سنا دیو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا فضل ہے۔ اس آیت مبارکہ تو بھی نبی علیہ السلام نے ذات اقدس مراد ہیں۔ مفسرین فرمایا کہ اللہ نہ فضل بھی نبی علیہ السلام نے ذات ہے اور اس نے رحمت بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے ذات ہے۔ فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لامن، جب نبی علیہ السلام نے آمد ہوئے فرمایا ادوں پھر خوشیاں کرنیاں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ انبیاء نی ولادت نہ ذکر کرنے ہوئے ارشاد فرمانا حضرت یحییٰ نہ قرآن مجید جلے ذکر ہویا انہاں دی ولادت نہ فرمایا کہ والسلام علیہ یوم ولدت، حضرت یحییٰ خود فرمانے کہ انہاں دا قول ذکر کیتا گیا قرآن مجید فرمایا کہ حضرت یحییٰ یہ گل آخنے فرمایا سلام ہوئے اس دن تے جس دن میں پیدا ہویا، سلام ہوئے اس دن تے جس دن میں پیدا ہویا۔ اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جل ولادت ذکر ہویا قرآن مجید اس نا ذکر ارشاد فرمانے فرمایا کہ والسلام علیہ یوم ولد یوم ولدت، فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہویا اس دن سلام ہوئے۔ اور حضرت یحییٰ نے جل ذکر ہویا فرمایا سلام علیہ یوم ولدا، فرمایا کہ سلام ہوئے اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے۔ یعنی قرآن مجید نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جڑے انبیاء گزرے انہاں دی ولادت نہ ذکر کرنے ہویا قرآن مجید اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن سلام ہوئے۔ علماء یہ آیتاں بیان کرنے تو بعد انہاں دی تفسیر تو بعد ارشاد فرمانے کہ اگر حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اس دن تو سلام ہوئے، اس دن تو مبارکہ ہوئے، تو جس دن پیارے آقا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے اس دن کیوں نہ مبارکہ تے سلام ہوئے، اس دن کیوں نہ خوشیاں منائیاں ونجن۔
تا خود نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ وے مسلم شریف کی حدیث ہے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر نہ روز رکھنے ہے، ہر سوموار نہ روز رکھنے ہے، ہر پیر نہ، اور بلا ناغا ہر سوموار نہ آپ روز رکھنے ہے۔ سوال کیتا صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدے کدے اگر کوئی بندہ نفلی روز رکھنا تو چلو ٹھیک ہے، نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے، اس نبی ثواب فضیلت نبی علیہ السلام خود بیان کی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ تسی ہر سوموار روزہ رکھنے ہو، اس نے کی علت اس نے کی وجہ؟ فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، فرمایا اس دن میں پیدا ہویا اور اس دن میرے تے وحی نازل ہوئی۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش نی خوشی نے وچ نبی علیہ السلام روزہ رکھنے ہے، یعنی جس لئے ایسی کوئی خوشی منانی نا تو اسے بھی شریعت نے دائرے نے اندر منانا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش نی خوشی روزہ رکھ کے منانے ہے، یعنی اسی جڑا اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ نے جڑی نعمتاں وہ اسے شکر ادا کرنا، وہ کدی انج بھی کریے بھائی روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کریے، اللہ نے عبادت کر کے شکر کریے۔ آج تو سیدھا ماحول ہی بالکل تبدیل ہو چکا ہے نا کہ اساں کوئی بھی خوشی نصیب ہونی تے اسی اس تے گناہ کرنے ہیں، اسی اس تے شریعت نی جڑا حداں پھلانگ دینے ہیں، لیکن چاہیے یہ وے کہ جدوں اللہ نہ فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر خوشیاں کرنی چاہیے، اور خوشیاں بھی کس طرح کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ بندہ جڑا آ کے نوافل پڑھے اور اس انداز شکر ادا کرے کہ یا اللہ تین بڑا کرم فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ جیڑی باقاعدہ مسلم شریف نے وچ بھی موجود ہے اور کثیر کتب نے وچ بھی موجود ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد شریف تشریف لائن، اور یہ جڑی حدیث شریف ہے یہ شعب الایمان وچ بھی ہے، مسلم شریف وچ بھی ہے، معجم طبرانی وچ بھی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام جس لے آئے تاں آپ فرمایا کہ صحابہ کرام بیٹھے جس طرح اسی میلاد شریف کی محفل کرنے ہیں جی کو ہوں اسی سارے بیٹھے ہیں انج یار جس لے صحابہ کرام بیٹھے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتو تشریف لے آئے، آپ فرمایا اے میرے صحابہ ما اجلسکم، تساں کہیں بہایا اتنے کیوں بیٹھے ہو، تساں اے جلسہ کیوں کیتی بیٹھے ہو، اے تساں مجلس کیوں کیتی بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام فرمایا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومنا علینا بکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اتنے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ذکر کریے۔ صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی اتنے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ذکر کریے، ونحمدہ اور اس نے تعریف کریے، علی ما ہدانا جس اللہ تعالیٰ اساں ہدایت عطا فرمائی، للاسلام اسلام واسطے اسلام نے ہدایت عطا فرمائی، ومنا علینا بکا اور آپ نے ذریعے سے فضل فرمایا، من احسان فرمایا، جس لئے آپ ارشاد فرمایا تاں سوال پیدا ہونا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جڑے مدینی شریف نے بیٹھے ہونے تے آسمان نے خبر دینے۔ حضرت ام حارثہ اے صحابی رسول ہیں، ایکو تھوڑی کم کرو بالکل سادہ کر دو، صحابیہ انہاں دے بیٹے شہید ہوئے نے جنگ نے وچ، ان عرض کرینیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے حارثہ شہید ہو گئے، اگر وہ جنت پہنچ گئے تو پھر تو میں صبر کرینی ہے، تو جے جنت نہیں پہنچے تو پھر تسی ماں اجازت دیو میں رو تو گنا ہونا، میں انہاں رو گنا۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اے ام حارثہ یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنت وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی۔ فرمایا رب تعالیٰ نے تو بہت ساری جنتان تے تیرا حارث تو سب تو اتلی جنت الفردوس وچ موجود ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف نے وچ بہ کے جنت دیاں خبریں دینے۔ سوال یہ ہونا کہ نبی علیہ السلام اپنی مسجد شریف وچ ہونے والے اس جلسے نہ پتہ کون ہو سی، لیکن نبی علیہ السلام اتنے دسانا چاہنے کہ میں سوال کرے سا، صحابہ کرام اس نے جواب دے سن، قیامت تک آنے والے مسلمانوں واسطے ایک دلیل اور ایک حجت بنوے سی، اور ان ہکی دوئیاں دسے سن بھائی اسی ہنج بیٹھے ہیں، صحابہ کرام ہنج بیٹھے ہیں، نبی صاحب سوال کیتا، اس سوال نہ سا جواب دیتا، پھر فضل کے ہویا۔ اگے حدیث شریف ہی سنو، فرمایا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، کیا تسی قسم چاہنے ہو کہ واقعی تسی اسی کمے واسطے بیٹھے ہو، تسی قسم چاہو کہ تسی یہ کام کرنے واسطے بیٹھے ہو، یعنی اللہ نہ ذکر کرنے پے ہو، اس نے حمد بیان کرنے پے ہو، اور میرے اتھے تشریف لانے اور اسلام لانے اور تسیڈا مسلمان ہونا، فرمایا اس نہ تسی شکر ادا کر رہے ہو۔ تو اس لئے صحابہ کرام عرض کی تھی قالوا واللہ
ما اجلسنا الا ذاکا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قسم ہے اسی یہ کام کرنے پہ ہیں, اس سے واسطے بیٹھے ہیں, سڈا تریہ مقصد ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا کہ قال اما انی لم استخلفکم تہمتا لکم ولکن اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. فرمایا کہ میں تساں اس تو نہیں قسم چوائی بس تھوڑے تے کوئی ماں شک ہے یا تہمت لانے نہ ہے یا کوئی تہمت ہے بس تسی کوڑ مرنے پہ ہو. فرمایا میں قسم اس تو چوائیے ہن میرے کو جبریل امین آئے اور انہوں نے خبر دیتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے نے وچ بہ کے سڈے تے فخر کر رہا. تسی جڑا نبی علیہ السلام میلاد بنا رہے ہو, تسی جڑا نبی علیہ السلام نے چرچا کر رہے ہو, تسی جڑی اللہ تعالیٰ نے حمد بیان کر رہے ہو, فرمایا اس تے اللہ تبارک و تعالیٰ سڈے تے فخر کر رہا فرشتیاں وچ بہ کے. ہن دیکھو کہ میلاد شریف نی محفل نے وچ کی ہونا, تلاوت قرآن پاک ہونی, ذکر اللہ ہونا, نبی علیہ السلام نی نعت ہونی, اور نبی علیہ السلام نے خصائل بیان کیتے ہوئے, نبی علیہ السلام نے اوصاف بیان کیتے ہوئے, اور نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیتا ہوئے کہ اے تذکرہ جڑا, فرمایا کہ اے تذکرہ یہ کتنا مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں نے وچ فخر محسوس کرنا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں وچ فخر کرنا کہ تسا فرشتے ہوئے گل آکھیے ہی نہ بھائی اس انسان آدم نہ بنا کہ اے تو خون ریزیاں کرے سی, ہن تسی ویکھو وان کہ میرے صحابہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میرا شکر ادا کر رہے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ دین اسلام نہ شکر ادا کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام نے آمد نے چرچے کر رہے ہیں, اور اس انداز میں بہ کے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرنا. اور جس لیے اسی یہ محافل میناد منعقد کرنے ہیں, اسی یہ مجالس منعقد کرنے ہیں, تو فرمایا کہ پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس نا کتنا فضل فرمائن کرم فرمائن. اور اے حدیث سنو ذرا, الدرر المنظم نے وچ عبد الحق الہ آبادی بھی لکھی, اشرف علی تھانوی کتاب اس لکھی میلاد نبی اس نے بھی اس لکھی, سبل الہدا فی مولود مصطفیٰ امام جلال الدین سیوطی انہوں نے کتاب نے بھی موجود ہے, اور امام ابو الخطاب التنویر فی مولد البشیر والنذیر نے بھی یہ باقاعدہ پوری حدیث شریف سند نال موجود ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی اکٹھے باہر نکلے ہیں دیہات والی سائڈ تے مدینہ شریف تو باہر, تے اسی نکلے ہیں تے اگے حضرت عامر انصاری صحابی رسول ہیں انہوں دا گھر آ گیا. انہوں نے جلے گھر آیا تے انہوں دے گھرے نے کولو جلے اسی لگے ہیں, نبی علیہ السلام میرے نال ہے. فرمینن کہ وکان یعلم وقع ولادتہ علیہ السلام لابنائہ و عشیرتہ. فرمایا کہ ان اپنے گھرے والیاں ساریاں بہا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت نے تذکرے کر رہے, اپنی اولاداں اپنے سارے اہل خانہ بہا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد منا رہے ہیں. فرمایا کہ جس لے ایک ہم ویکھا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ ابو دردہ دروازے تے دستک دیو. دروازے تے دستک دیتی, ہن سارے بیٹھے ہیں, آپ دے بچے بیٹھے ہیں, حضرت عامر انصاری دے دروازے تے دستک ہوئی, انہاں دے بیٹے باہر نکلے, انہاں ویکھا دروازے تو انہیں جلے ویکھا نا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے آئے, انہوں دی خوشی نال بھی کوئی نہیں ہے. ان اتنے خوش ہوئے کہ جس سرکار نہ سی تذکرہ کرنے پہ وہ خود تشریف لے آئے, وہ خود جلوہ گر ہو گئے, اور نبی علیہ السلام خود تشریف لے آئے, انہوں نے کرم فرمایا, ان خوش ہوئے. انہوں آ کے والد صاحب دسا بجے نہ نبی علیہ السلام نہ سی میلاد بیان کر رہے ہیں, تسی نبی علیہ السلام نے تذکرہ کر رہے ہو کہ جی نبی السلام پیدا ہوئے, اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ناتے دھوتے ہوئے ہیں, آپ سرما پائے ہوئے ہیں, یا اور آپ نہ ختنہ شدہ ہے, آپ آنے سالی سجدے گر گئے, اور آپ نے جس لے ولادت نہ جس لے وقت آیا حضرت آمینہ فرمایا او شام نے محلات وے گدن آپ دے نور دی ظہور نی وجہ تو آپ دے جڑا تذکرہ کر رہے ہو, تو جنہ نبی علیہ السلام نے تذکرہ کر رہے ہو وہ تو خود تشریف لے آئے, وہ تو خود آ گئے. تو جس لے حضرت عامر انصاری بڑے پرتپاک طریقے نہ استقبال کیتا, نبی علیہ السلام جس لے اندر آئے تشریف رکھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں پتہ تو لگ گیا بس ہی کہ کر رہے ہیں, اسی تو سڈا تذکرہ کر رہے ہیں, سڈا میلاد بیان کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں یہ سڈا میلاد منانا سڈا تذکرہ کرنا اور یہ جی محفل ہے یہ کیوں لگی. نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ والملائکۃ کلہم یستغفرون. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سڈے اتنے رحمت نے دروازے کھول دیتے ہیں, اور فرشتے سارے نے سارے سڈے واسطے استغفار کر رہے ہیں. یہ جڑی تسی محفل بنا کے بیٹھے ہو, فرمایا اس نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سڈے تے کرم کتنا فرمایا, فرمایا سڈے اتنے اللہ تعالیٰ رحمت نے دروازے کھول دیتے ہیں, اور فرشتے سارے نے سارے سڈے واسطے استغفار کر رہے ہیں. یہ جس لے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا نا
تو حضرت عامر انصاری صحابی رسول ہے اور عاشق رسول ہے. انہوں دا ایک عشق نہ ایک اپنا انداز ہے. انہوں نے آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا کرم ہویا کہ اللہ تعالیٰ سڑے رحمت نے دروازے کھولیں اور یہ انہوں دے فرشتیاں کا کرم ہویا کہ سڑے واسطے وہ دعا استغفار کر رہے ہیں. حضور چونکہ میلاد سڈا منا رہے ہیں, چرچے سڈے کر رہے ہیں, سڈی آمد نہ ذکر کر رہے ہیں, تسی فرماؤ تساں کی کون لگا؟ یعنی یہ تو فرشتیاں تے اللہ تعالیٰ نہ ذکر ہو گیا. فرمایا تساں کی کون لگا؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا من فعل فعلک نجا کما نجاتک. فرمایا جی کون تسا کیتا انجے جس بندے کیتا قیامت تک جی کون تسی کامیاب ہو گئے ہو, قیامت تک آنے والے بھی کامیاب ہو ویسے. فرمایا من فعل فعلک نجا کما نجاتک, جس طرح تسی نجات پا گئے ہو تو سڑے تے رب تعالیٰ نے رحمتاں نے دروازے کھل گئے ہیں اور فرشتے سڑے واسطے استغفار کر رہے ہیں. فرمایا اسی طریقے نال قیامت تک آنے والا اگر میرا چرچا کرے سی, میرا ذکر کرے سی گھر نے وچ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے کتنا کرم فرمائے سی اور اس تے کتنا بڑا احسان ہو سی. علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب نے وچ لکھنے کہ جیڑا بندہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد گھر وچ منے نا, اپنے گھر نے وچ محفل کرے نا, چاہے بہت بڑی نہیں کرے نا, اپنے بچیاں ہی اکٹھا کر کے شام نے کھانا ہی اگے رکھ کے وہ نبی سامنے تعریف بیان کرے نا, اور وہ آخنا کہ اس مہینے وچ نبی سامنے تشریف آوری ہوئی 12 ربیع الاول نبی سامنے ولادت دن ہے, اور اے میری اولاد اے میرے گھر والے ہو نبی سامنے آمد تے خوشی مناؤ. فرمایا اساں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا فرمائنا. فرمایا جس گھر وچ محفل میلاد ہونی, فرمایا رب تعالیٰ اس گھر نے وچوں قحط دور کر دینا, اس گھر وچ کدی قحط نہیں آنا. والوباؤ, اور اس گھر نے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریاں جتنی بھی ہیں وہ دور کر دینا. والحرکو, اور اس نا مکان جلنے تو اگ لگنے تو محفوظ ہوئے نا. اور فرمایا والآفات والبلیات, اور جتنی بھی آفات و بلیات ہیں انہوں تو اس نا گھر محفوظ ہوئے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نی آمد نا تذکرہ اور نبی سامنے ولادت نا ذکر یہ جڑا یہ کرنے والا کدے محروم نہیں ہونا. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس لے مکے تو مدینے تشریف لے آئے تو مدینے والے مسلم شریف نی حدیث ہے کہ مدینے والے 8 یا 14 دن انتظار کیتا کہ انہوں پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے شریف تشریف لے آ رہے ہیں. مدینے والے اس گل نے انتظار کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں, انہوں باقاعدہ اپنے اسلحے لے کے اور روز رہنے اور انتظار کرنے اگو جس سائڈ تو نبی السلام آنا ہے اتوں کو جا کے انتظار کرنا, استقبال کرنا. جس دن نبی علیہ السلام تشریف لائیں اس دن کی عالم ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدام فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ. فرمایا جس دن نبی السلام کی آمد ہوئی اس دن عورتاں تے جڑے مرد ہے وہ گھرانیاں چھتاں تے چڑھ گئے, گھرانیاں چھتاں تے چڑھ گئے, اور بچے اور غلام ہے وہ گلیاں پھیل گئے اور کیا آخنے یا محمد یا رسول اللہ, وہ نعرہ کے لینے ہے نبی السلام کی آمد تے فرمایا یا محمد یا رسول اللہ. علامہ بدر الدین عینی شرح امام بخاری نے وچ بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری, اس نے وچ بڑا ایک طویل واقعہ لکھا اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس لے مدینہ شریف آئے نا اس لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر بندے چاہنے ہے کہ نبی صاحب میرے مہمان بنے, کاش کہ نبی صاحب میرے گھارے چاہیں, کاش کہ نبی صاحب میرے گھارے چاہیں. فرمایا کہ آپ بڑے طویل واقعہ لکھنے ہیں. فرمایا کہ جس لے نبی صاحب تشریف لے آئے تے اس لے چونکہ ہر بندی نہیں خواہش ہے تو فرمایا اے محبوب تو سیڑھی اٹھنی ہے پتا کہ اس کتھے کس گھر وہینا, لہٰذا سیڑھی اٹھ جیڑی ڈاچی تے تسی بیٹھے ہو اے ڈاچی جس گھر نے سامنے وہیں کے باسی اس گھر نے وچ آپ دا توقف ہو سی, اس گھر نے آپ مہمان ہو سو. خیر ڈاچی جیڑی تو حضرت عامر انصاری نے گھر نے سامنے وہیں کے بہ گئی نا. ہوں دیکھو نا کہ ہر بندے نے ایک عشق رسول ہونا, ہر بندے نے ایک محبت ہونی. تو ایک شخص جڑا اس کا نام جبار ہے وہ آنا وہ اپنے پیرے نہ آنا فرتے محبت نہ ڈاچیاں اٹھانے کی کوشش کرنا, اب اٹھ کے میرے گھر نے سامنے بہ جا اٹھ کے ون کے وہ اس اٹھانے کی کوشش کرنا. حضرت عامر انصاری بول پڑھنے وہ اگو آخنے کہ اوگو کیا آخنے لولا الاسلام لضربتک بالسیف, اے جبار اگر تیرے تے میرے درمیان اسلام رکاوٹ نہ ہونا میں تیری دھون لا دینا. تیری ضرورت کی کون ہوئی بن نبی صاحب میرے گھر نے سامنے آپ دی تشریف آوری ہوئی, آپ دی ڈاچی میرے گھر نے سامنے بیٹھی تے تو اسے اٹھاڑ کے اپنے گھر نے سامنے گن وینا. یعنی یہ نبی صاحب نے فرتے محبت ہے صحابہ کرام نا, یعنی ان کا یہ مقصد یہ نہیں ہے
اور انہوں کا بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تاں قتل کرنا، مقصد یہ ہے بھائی میں چاہنا کہ میرے گھر ہی نبی صاحب تشریف لاون۔ فرمایا یہ جڑا واقعہ اس طرح بیان کرنے ہوئے شرف مصطفیٰ نے حوالے نہ امام بدر الدین عینی بڑا طویل واقعہ لکھا۔ آپ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف آمد تو 1000 سال پہلے طبع اول جڑے یمن نہ بادشاہ آیا وہ فرمایا کہ مکہ شریف گیا، اور مکہ شریف تو واپسی وہ مدینہ شریف آیا۔ مدینہ شریف جلے آیا نا تو اس لیے اس کا نام مدینہ نہیں ہے، اس کا نام یثرب ہے، اور یثرب نہ مطلب ہے بیماریاں نہ گڑھ، اتھے بیماریاں ہی ہیں، اتھے ساریاں پریشانیاں ہی ہیں۔ فرمایا کہ یہ یثرب یہ بیماریاں نہ علاقہ شمار ہونا ہے، تو انہیں جلے اتھے آ کے توقف کیتا نا طبع اول نے نال 400 جید علماء ہے، اس وقت نے آسمانی علوم ہے انہوں دے ماہر ہے، نابغہ روزگار ہے، انتہائی متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان جڑے 400 علماء ہے وہ شادی تو بغیر انہوں اپنی زندگیاں گزار رہے، انہوں اپنی زندگیاں بسر کیتیاں، وقف کیتیاں۔ طبع اول نہ ان جلے اتھے پہنچے انہوں میٹنگ کی تھی، انہوں آکھا طبع گل اے کہ جدے جدے تو بادشاہ آیا یمن اور وہ بھی بڑا نیک ہے اپنے حساب نہ یعنی شریعت نے اس شریعت نے وچ اس آکھا طبع اول گل اے کہ جدے جدے تو گیا اسی تیرے نال گئے ہیں، ہوں تو مکے گیا اسی 400 علماء تیرے نال مکے گئے ہیں، تو ہوں اتھے آیا اسی ساڑھے تیرے نال اتھے آیا، لیکن ہوں اگوں مشورہ اے کہ اساں تیرے نال اگا کوئی نہیں جانا، تیرے نال نہیں جانا، تو یمن جانا چاہنا تو واپس چلا جا۔ اس آکھا وجہ کہ وے سالہم ان سر ذالک، طبع اول پوچھا وجہ کہ وے تو چھڑی اتھے رانے نہیں۔ اس آکھا انہاں علماء گل آکھی نجد فینا فی کتبنا نبیا اسمہ محمد حاضی دار المہاجرہ، فرمایا اساں اپنی کتاباں نے وچ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ پڑھنے ہاں، آخری نبی فرمایا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتھے تشریف فرما ہو کے آنا، انہاں دا ہجرت نہ یہ جگہ وے اتھے انہاں ہجرت کر کے آنی، تو فرمایا کہ اتھے انہاں تشریف لے آنا، تاں فرمایا کہ اسی لہذا چاہنے اے وہاں کہ تو ہوں تے لگا یمن اساں اتھوں کدھر نہیں جانا، اسی اپنی زندگیاں اتھے ہی گزار چھڑساں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ آنے بڑا ٹائم ہے لیکن اسی انتظار نے وچ کی بڑی لطف ہے، انتظار نے وچ بھی بڑا مزہ کہ اسی نبی السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اگرچہ سڑیاں زندگیاں رامن نہ رامن لیکن اسی چاہنے ہیں کہ اتھے ہی نبی علیہ السلام نے ہجرت والی جگہ تے اسی توقف کراں اور اتھے ہی جڑا تا وہ اسی جڑا رہ وجاں۔ تو وہ جڑا تا طبع اول اس آکھا بھائی این تو نہیں نوا تسی اگر اتھے رہنے ہو تو پھر میں کدے ادھے جا کے کرنا یمن پھر میں کیا کرنا، اس اپنے سارے خزانے جڑے اپنے یمن چو جس ملک نہ وہ بادشاہ آیا اس سارے خزانے منگا کے دے، اس کے کام کیتا بنا لکل واحد دارا، اس 400 علماء واسطے 400 گھر بنائے الگ الگ عالی شان گھر بنائے، اور فرمایا کہ 400 گھر بنا کے انہاں 400 گھرن وچ علماء انہاں رہائش اختیار کیتی، اور ہر عالم واسطے 400 باندیاں خریدیاں لونڈیاں، اور انہاں دا نکاح انہاں دا کیتا۔ اس آکھا با گل اے با اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نہیں کدوں اتھے ہجرت کر کے تشریف لے آسن، لہذا تسی اتھے شادیاں کرو، سڑیاں اولاداں ہو سن، اگر تسی نہ ہوئے ہو تو سڑیاں اولاداں ہو سن، انہاں دی اولاداں نہیں اولاداں ہو سن، انہیں نبی علیہ السلام نہ کوئی استقبال کرے سن۔ فرمایا کہ تسی اتھے جڑا تا وہ انہوں نے انتظام کیتا، انہاں جڑا تا وہ شادیاں کرا کے اتھے انہوں دا باقاعدہ انہوں واسطے گھر بنائے، انہوں واسطے لونیاں خریدیاں، انہوں دے نکاح ہو گئے، شادیاں کیتیاں، اور باقاعدہ اتھے باقاعدہ ایک پورا ایک شہر آباد کیتا۔ جلے یہ شہر آباد ہو رہا پھر باقاعدہ کیا ہویا کہ طبع جڑا طبع اول اس باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک خط لکھا، اور اس خط نے نا پورا ایک عربی قصیدہ وے جڑا اس لکھا، اور اس عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد دا سنا کہ اتھے آپ تشریف لے آنا، تے آپ قیامت والے دھاڑے اسی سڑے اتنے ایمان نے، اور قیامت والے دھاڑے تسی سڑی گواہی دوائے کہ اسا یہ سارا انتظام سڑی آمد نے واسطے کیتا، یہ سارا انسرام سڑی آمد واسطے کیتا، تے تسی قیامت والے دھاڑے اساں ہکلا نہ چھوڑائے، اور قیامت والے دھاڑے اساں سڑی لاج رکھائے۔ تاں او باقاعدہ خط لکھ کے پھر سونے نہیں مہر لائی، اگر مہر کسی عام سیاہی نہیں بھی لامے نہ آتا ہو سکنی ہے، لیکن چونکہ وہ خود بادشاہ آیا اور پھر خط سونے آقا نبی علیہ السلام نے نہ جا رہا ہے، اس سونے نہیں مہر سونا پگھلا کے مہر لائی، اور مہر لا کے اس خط جڑا وہ ایک بندیاں دیتا بتوں اور پھر آنے والیاں تیریاں نسلاں او ایک خط جڑا نبی علیہ السلام دے سو ہویا کہ جس لئے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسلے جلوہ گر ہوئن اتنے آپ تشریف فرما ہوئن، جسلے سارے مدینے والے آپ کے سامنے اکٹھے ہوئن، نبی علیہ السلام فرمایا یا ابو اللیلہ، سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، اس آپ ارشاد فرمایا یا ابو اللیلہ، فرمایا اے ابو لیلہ میرا خط جڑا طب اول نہ وہ میرے حوالے کر، او ماں دے۔ ہتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم غیب اور نبی علیہ السلام نے اختیارات اور نبی السلام جڑا اللہ تعالیٰ تصرف عطا فرمایا اس نے اظہار ہونا۔ ہوں وہ بندہ پریشان، وہ بندہ حیران، اس آکھا تساں میں نے نہ کہیں دسا اور تساں یہ کہیں دسا وہ میرے کو سڑا خط ہے۔ آپ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا، آپ وہ خط گدا، خط گن کے کھولا اور آپ پڑھنے میں اور نال آخنے مرحبم بطبا مرحبم بطبا مرحبم بطبا، اور پھر آپ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کدے بھی لا تصب الطبا، کدے تصب جڑا طبا اولا گالی نہ دیوائے، کیونکہ سڑے آمنے تو 1000 سال پہلے اس سڑی آمن دا اتنے انتظام کیتا، اس سڑی تے ایمان آندا، اس سڑی آمن دا چرچا کیتا اور اس سارا انتظام و انسرام کیتا۔ فرمایا کہ جڑا بخاری شریف نے وچ حدیث شریف ہے کہ ابو جہل جڑا ہے نا نبی السلام نا چاچا ہے، جلے نبی علیہ السلام نی ولادت نا وقت ہویا، نبی السلام تشریف لائے اس دنیا تے انہاں دی جڑی لونڈی ہے اس لونڈی آ کے دسا بھائی سڈا بھتیجا پیدا ہویا، اس ابو جہل آن کے دسا سڈا بھتیجا پیدا ہویا۔ ابو جہل اپنے بھتیجے نی خوشی نے وچ اس صہیبہ لونڈی آزاد کر دیتا، اس انگلی نے اشارے نال آزاد کر دیتا، آزاد کیتا، وہ مر گیا۔ بعد نبی سامنے خاندان نے کسی بندے خواب آیا، انہاں پوچھا بھائی دس کہ تیرے نال کے معاملہ، چونکہ تو اسلام قبول نہیں کیتا ہے، تیرے کی کون دھیڑے لگنے پین؟ وہ آخنا میرے تے قبر نہ عذاب بڑا شدید ہونا پیا اور ہر روز عذاب ہونا، عذاب نے وچ سختی اور شدت ہے، لیکن جس دن سموار آنا نبی سامنے ولادت نہ دن آنا، اور اس دن کہ جس دن نبی علیہ السلام نی ولادت نی خوشی نے وچ میں اپنی لونڈیاں آزاد کیتا ہے، انگلی نے اشارے نہ ہتھے نے اشارے نہ، اس ہتھے نی وجہ تو ماں کوئی راحت ملنی، اس مرہ ہتھے نی وجہ تو علماء فرمایا وہ ماں پانی ملنا اور ماں کوئی سکون ملنا، اس دن ماں کو تھوڑی راحت ملنی۔ تو علماء فرمانے بخاری شریف نی حدیث شریف ہے، فرمایا کہ اگر ایک کافر او نبی علیہ السلام نی آمد نی خوشی نے وچ اور پھر اس انج نہیں سمجھ کے کہ نبی علیہ السلام پیارے آقا ہیں، سڈے آخری نبی ہیں، سڈا انہاں تے ایمان لانا ضروری، سڈی انہاں دی آمد دی خوشی کرنا ضروری، اس نبی علیہ السلام نبی سمجھ کے نہیں، صرف اپنا بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی اور اپنا بھتیجا سمجھ کے اس جڑا تو اس لونڈی آزاد کیتا خوشی منائی۔ علماء